آپ لوگوں کی محبت اور کشش مجھے کھینچ لائی. یک منو برسر قتلند پری زادے چند وائے بر سید کہ یک باشد و سیادے چند. یہ کسی استاد کا شعر ہے کہ میں ایک ہوں اور کتنے بری زاد مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. میری جان ایک ہے اور کتنے لوگ مجھے پریزاد لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں. اس شکار پر افسوس کہ جو ایک ہو اور اس کے شکاری لاکھوں ہوں. تو ہم وہ شکار ہیں جس کے لاکھوں شکاری ہیں، گھرے ہوئے لوگ ہیں، تو وقت نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. میں نے بندیال میں 2 گھنٹے خطاب کیا. بیٹھا میں 10 منٹ کے لیے تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، مگر وہ رنگ جمع کہ اللہ نے ایسا رنگ جمایا، اس ذات بے رنگ نے وہ رنگ جمایا. سامعین باذوق، حالانکہ علماء کا ایک مجمع تھا طلباء، اور وہاں کے صاحبزادہ مظہر الحق صاحب کہہ رہے تھے، وہ اچھل کر میرے سٹیج پر آئے اور میرے ہاتھ پاؤں چومے تو کہنے لگے کہ آج تو حد ہو گئی. کیوں؟ میں نے کہا یہ کوئی نئی بات تو نہیں میرے لیے، میں تو لاکھوں کے مجمع میں بھی بولا ہوں. وہ کہنے یہ موبائل بند کر دیں، موبائل بند کر دیں. تو انہوں نے کہا جی اور کوئی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں بندیال میں داد دینا عیب سمجھا جاتا ہے، اپنا اپنے علاقے کا معمول ہوتا ہے. ہمارے ہاں علماء جو ہیں بڑے سے بڑے جادو بیان خطیب کو سنتے ہیں مگر خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ مردوں سے مخاطب ہوتا ہے، آپ بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے بس یہاں کا دستور ہے، لیکن یہ آپ نے دستور رات کو توڑ دیا، یہ آپ نے دستور توڑ دیا. جو ہمارا ایک انداز تھا سماعت کا وہ بدل گیا اور سارے لوگ جھومنے لگے. تو مقصد یہ ہے کہ پیغام میسج جو ہے وہ سننا چاہیے، اور مشائخ اعظام میں آج وہ میسج جو ہے اس کا رخ بدل گیا ہے. علماء میں وہ انداز جو ہے تبلیغ کا وہ بدل گیا ہے. کچھ مصلحتیں، کچھ ضرورتیں، کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے حق گوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت حق گو ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ حق سچ کے قریب زیادہ سے زیادہ قریب رہوں. تو مشائخ میں سے، علماء میں سے، علماء راسخین میں سے ان عقیدوں کو بیان کرنا چاہیے جو اصلاح امت کے لیے ہو، جس سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں. بعض مشائخ اس لیے نہیں بولتے بھائی جناب ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جو لوگوں کا حسن ظن ہم پر ہے وہ بدستور قائم رہے. تو اپنی دکان کون خراب کرتا ہے؟ مگر یہ دکان نہیں ہے، پیری مریدی دکان نہیں ہے، یہ معرفت کی دکان ہے، عرفان کی دکان ہے، یہ عام دکان نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف نے، جو بزرگوں نے یہ روحانی تربیت گاہیں بنائی تھی، وہ کس لیے بنائی؟ کہ لوگوں کے عقائد درست ہوں.
وہ عقیدہ رکھیں جو ہمارے آقا اور مولا کا عقیدہ تھا، کملی والے کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا عقیدہ تھا۔ آج جب ہم نیچے آتے ہیں تو تفسیروں کی تفسیر در تفسیر، تاویلات، دور از کار تاویلات، اور علماء خیر، اچھے لوگ، اچھے علم والے، ان کا میں قدردان بھی ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں۔ عام طور پر مجھے کہا جاتا ہے جی علماء کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں میں توہین کروں؟ میں خود 2-4 لفظ پڑھا ہوا ہوں، میں ایک عالم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ میں اگر عزت نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اہل علم کی اگر میں عزت نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ آج کل تو یہ طبقہ مشائخ میں اور علماء میں تو بڑا فرق ہے۔ مشائخ جو ہیں وہ علماء کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، ایک ضرورت کے تحت ان کو ٹشو کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کہیں تعریف کرا دی، کہیں جملے بلوا دیے، غوث وقت اور قطب الاقطاب اور یہ وہ دور ازکار باتیں کرانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب موقع آتا ہے تو یہ مشائخ پوچھتے ہی نہیں علماء کو۔ اپنے گھمنڈ میں، اپنے ذام میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری عزت جو ہے وہ اللہ اور رسول کی شریعت کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں کچھ سچی باتیں کرتا ہوں، لوگ سنتے بھی ہیں میری بات کو، اور کچھ جو ہیں وہ سر دھنتے ہیں، اور کچھ میرے عیب چنتے ہیں۔ ہر آدمی، وہ ایک شاعر تھا، اس نے کہا، بڑی عجیب بات کی، دیکھیں نا، اب نوٹس میں نے شبیر کو 2 دن ہوئے کہا اتنا مجمع کوئی مجھے سیاسی لیڈر بھی جمع کر کے دکھائے، اتنے مختصر سے نوٹس میں۔ کوئی پیر صاحب اور بھی پیر آتے ہیں یہاں بہت، لیکن یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ صرف یہ میرے ہاتھ چومنے کے لیے نہیں آئے، میرے مرید بھی یہاں نہیں ہیں، جتنے بیٹھے یہ سب مرید نہیں ہیں۔ کوئی خدا جانے کس کا مرید ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی خود پیر ہے، کوئی خود کس سلسلے کا ہے، کوئی کسی کا سلسلہ ہی نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں۔ تو مطلب ہے ہر قسم کا آدمی میری محفل میں بیٹھتا ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ، ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اے وہ شخص جو میرے عیب بیان کر کے، میرے کلام میں نقص نکال کر تو لوگوں میں اپنی محفل گرم کرتا ہے، ذرا بولیں، میرے نقص نکال کر میرا عیب ہو یا نہ ہو اسے عیب بنا کر پیش کرتا ہے، اور محفل گرم کرتا ہے لوگوں میں جا کر، تو میرے عیب کا مقام دیکھا؟ میرے عیب کا مقام دیکھا کہ تیری محفل میرے عیب گرم کر دیتے ہیں، اور اگر تو میرے کمالات کا ذکر کرے تو اندازہ تو خود کر لے کہ محفل کا کیا حال ہو۔ سمجھ آئی نا؟